الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے کلام اللہ کو شفا قرار دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس قرآن میں شفا ہے۔ دو چیزوں کو اللہ نے قرآن پاک کے اندر شفا کہا، ایک اللہ نے شہد کو شفا کہا اور ایک اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو شفا کہا۔ قرآن پاک سے انسانیت کو شفا ملتی ہے۔ خود بخاری شریف کے اندر واقعہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کی ایک جماعت ایک بستی کے پاس سے گزری تو ایک قوم کے لوگ آپ کے پاس آئے کہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، تم میں سے کوئی ہے جو دم کرنا جانتا ہو؟ تو وہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے ایک فرمانے لگے کہ ہمیں اللہ نے آیات الشفا عطا فرمائی ہیں۔ تو آپ میں سے ایک صحابی نے جا کر سورہ فاتحہ اس پر دم کی، اللہ نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ تو اس قوم نے، اس قبیلے نے آپ کو بکریوں کا ریوڑ تحفتاً پیش کیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ واقعہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا، اے صحابہ، تم نے اللہ کے قرآن سے شفا حاصل کی، اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ متعین کرو۔ اور آپ علیہ السلام نے گویا کہ تائید فرمائی، اس چیز کا رد نہیں فرمایا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا فرماتے ہیں دم کے بارے میں؟ کیا ان دم کے اندر، ان چیزوں کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے؟ کیا یہ تقدیر سے تقابل نہیں ہے، تقدیر سے جو ہے متضاد نہیں ہے کہ تقدیر کیا ان سے ٹل سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ بھی تو تقدیر کا حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں شفا آیات القرآنی اور دم سے عطا فرماتے ہیں۔ اب دم اور آیات قرآنی اور وظائف یہ اگر قرآن و سنت کے مطابق ہوں تو اس کو جائز کہا جائے گا، اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ اگر اس میں شرکیہ کلمات ہوں، غیر اللہ سے ندا ہو، تو پھر اس کو جائز نہیں کہا جائے گا۔ اسی لیے جب بھی آپ کو کوئی پریشانی پیش آئے تو آپ اللہ کے قرآن سے وظائف کی شکل میں آیات لے سکتے ہیں، ان کی تلاوت کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں شفا دیں گے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو شفا قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہونے لگے۔ آپ نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے دو پارٹ تھے، آپ نے ان دونوں کو تھام لیا، پکڑ لیا، اور ان کو پکڑ کر آپ دروازے میں کھڑے ہو کر فرمانے لگے، یا میرے چچا، اے عباس، میں آپ کو ایسا عمل بتاتا ہوں، اگر آپ یہ کر لیں تو آپ کے گھر میں فاقہ کبھی نہیں آئے گا، آپ کے گھر میں غربت کبھی نہیں آئے گی، آپ کے گھر میں تنگ دستی کبھی نہیں آئے گی۔ اے میرے چچا، اس عمل کے کرنے سے آپ کو عزت ملے گی، اے میرے چچا، اس عمل کو کرنے سے آپ کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر دو جہاں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا، یہ وظیفہ روز پڑھا کریں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ جو انسان 100 مرتبہ روز کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی سے بے چینی ختم کر دیں گے، اس کی زندگی سے فقر و فاقہ ختم کر دیں گے، اس کی زندگی سے ذلت ختم کر دیں گے، اللہ مرتے وقت اسے کلمہ توحید نصیب کر فرمائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ بے شمار ہیں۔ اس طرح ایک صحابی نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غربت ہے، تنگ دستی ہے، فاقے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، تم پڑھا کرو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ربی۔ یہ جملہ پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے تمہیں رزق وسیع عطا فرمائیں گے، تمہارے رزق کو وسیع کر دیں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بے شمار آیات ایسی اتاری ہیں جن کو اللہ نے تیر بہدف کی شکل عطا فرمائی ہے۔ بڑے سے بڑے امراض ہوں، بڑی سے بڑی بیماریاں ہوں، آپ ان آیات کریمہ کا
ورد کریں، آپ ان کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، بیماروں کو شفا ہو جائے گی، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ علماء عرب کی ایک منزل ہے، عرب کے علماء اس کو اکثر پڑھتے ہیں، اور مجھے اجازت حاصل ہے اور عرب کے علماء سے اجازت لی ہم نے، تو اس منزل میں اتنی تاثیر ہے کہ کوئی لا علاج مریض، بڑے سے بڑا لا علاج مریض اگر ان آیات کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کر دیتے ہیں۔ وہ منزل کیا ہے؟ ایک منزل ہے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کی، لیکن یہ عرب کے علماء کی منزل ہے کہ قرآن حکیم کی 114 صورتیں ہیں، ہر صورت کی آخری آیت آپ تلاوت کریں، 114 آیتیں آپ تلاوت کریں گے، پانی پہ دم کریں، مریض پہ دم کریں، اللہ تبارک و تعالی لا علاج بیماری ختم کرے گا، لا علاج مریض کو شفا عطا کرے گا۔ یہ اللہ کے ہاں بہت خاصیت رکھتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک پورے کو شفا کہا، لیکن آخری آیات کے اندر شفا کیوں زیادہ ہے؟ اس بات کو ہم نے دیکھا تو مولانا حسین علی وہاں بچھڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنی تفسیر کے اندر کہ اللہ رب العزت کی عادت ہے کہ قرآن پاک کی صورتوں کا آغاز چاہے کسی بھی موضوع سے ہو، لیکن اختتام اللہ کی وحدانیت پہ ہوتا ہے، اللہ کے ذکر پہ ہوتا ہے، توحید کے ذکر پر۔ اس لیے جب آپ 114 آیات اکٹھی کریں گے، اللہ کی قدرت کا ذکر ہے، اللہ کی شان کا ذکر ہے، اللہ کی عظمت کا ذکر ہے۔ اسی لیے قرآن پاک جو ہے الحمد سے شروع ہوتا ہے، والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ شروع بھی اللہ کی توحید سے ہے، ختم بھی اللہ کی توحید پر ہے۔ اور ایک آخری وظیفہ آپ کو دے کر، جو آج بیماری پھیل رہی ہے، کینسر کی بیماری، ہر گھر کے اندر، ہر خاندان کے اندر، اور بے شمار لوگ، جوان لوگ، نوجوان لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، یہ ہماری بدعملیوں کی وجہ سے ہے، ہماری خوراکوں کی وجہ سے ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر جناتی ہوتی ہیں یہ بیماریاں، چونکہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں بے اولادی، کینسر اور جو ہے اس طرح ہیپاٹائٹس، بے شمار ایسی بیماریاں لے کر، اور ان میں 90% یہ بیماریاں جناتی ہوتی ہیں۔ جیسے ہی اثر ختم کیا جائے الحمدللہ اللہ رب العزت ان کی پریشانی دور فرما دیتے ہیں۔ اب کینسر کا مجرب ترین عمل ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا کہ کوئی بھی کینسر کا مریض سورہ ملک کی آیت الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، یہ آیت کریمہ 2022 مرتبہ، نہ تعداد کم ہو، اس میں ایک گنتی بھی کم نہیں ہونی چاہیے، زیادہ بے شک ہو جائے، 2022 مرتبہ اس آیت کریمہ کو اول آخر 11 بار درود شریف اور سورہ فاتحہ پڑھ کے مریض پہ اور پانی پہ دم کر کے اسے پلوائیں، 40 دن تک مریض لگاتار پیے، خود دم کرے یا دوسرا کوئی دم کر دے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کینسر کے مریضوں کو شفا عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔